اس کی سنت، اس کی سیرت یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہادی بنایا، ہادی کو معصوم بنایا، معصوم کو مسجود ملائک بنایا، اور اس کی عظمتوں کا انکار کرنے والے کو ابلیس قرار دیا، ملعون قرار دیا، مردود قرار دیا، اس کی عبادتیں بھی غارت کر دیں، اس کے سجدے بھی ضائع کر دیے، اور یہ قیامت تک حجت قائم کر دی کہ عبادتوں کی بنیاد پر نہ عزت ہے، نہ بخشش ہے، نہ جنت ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ قیامت تک کے لیے یہ حجت اور دلیل قائم کی گئی۔ جناب آدم کے متعلق میں نے کل عرض کیا تھا کہ آدم کی تخلیق کس انداز سے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، یہ قرآن نے ہمیں بتایا، احادیث نے ہمیں بتایا، اقوال معصومین نے ہمیں بتایا، مفسرین نے بتایا۔ اس کی تخلیق کا ایک ایک عمل ہمارے علم میں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن میں کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں اور 114 سورتیں گواہ ہیں کہ ہر ایک کی تخلیق کا عمل قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد و آل محمد آگ سے بنے، مٹی سے بنے، ہوا سے بنے، پانی سے بنے، عناصر اربعہ سے ان کی تخلیق کا کہیں تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور جب یہ عناصر اربعہ سے نہیں بنے تو موت ان پر وارد ہوتی ہے جو آگ، ہوا اور مٹی، پانی سے بنے۔ بھائی بہت توجہ ہے جان محترم، یہ ہے دنیا، اطلاع کا موت۔ دیکھیں گے اردو جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے۔ جیو، آگ، ہوا، مٹی، پانی، آگ فانی، مٹی فانی، ہوا فانی، پانی فانی، یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ اس لیے آگ سے بننے والا فنا ہو جائے گا، مٹی سے بننے والا مر جائے گا، ہوا سے بننے والا فنا ہو جائے گا، پانی سے جس کی تخلیق ہو مر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت کا اطلاق ان پر ہوگا جو آگ کے محتاج ہیں، جو مٹی کے محتاج ہیں، جو ہوا کے محتاج ہیں، جو پانی کے محتاج ہیں۔ محمد و آل محمد نور الہی سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ ساری کائنات کو مارے گا، اپنے نور کو نہیں مارے گا، اپنے نور کو نہیں مارے گا۔ تو عزیزان محترم، جب معصوم کی تخلیق آگ سے نہیں ہوئی، ہوا سے نہیں ہوئی، مٹی سے نہیں ہوئی، پانی سے نہیں ہوئی، جب یہ نور ازلی سے بنے ہیں، جب یہ نور لم یزل سے بنے ہیں، جب یہ نور لا یزال سے بنے ہیں، تو یہ لم یزل بھی ہیں، لا یزال بھی ہیں۔ تو اب ملک الموت ان کا پابند ہے، یہ ملک الموت کے پابند نہیں ہے۔ ان کو موت نہیں آ سکتی، یہ مر نہیں سکتے۔ جب انہیں موت نہیں آ سکتی تو یہ مر نہیں سکتے، جب یہ مر نہیں سکتے تو یہ مردہ نہیں ہے، جب یہ مردہ نہیں ہے تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں عبادت ہے۔ اس لیے کہ سنتوں کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی غاری صاحب، زینی صاحب، یہ ہے اس کا مقصد تخلیق۔ ان کی تخلیق میں نور ہے، اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے انہیں نور خلق کیا، اپنے نور سے بنایا۔ یہ تو بتایا کہ اپنے نور سے بنایا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک یہی آیت جو ہمارا سرنامہ ہے، سورہ مبارک نساء کی یہ 174ویں آیت ہے، جہاں نور کا بھی تذکرہ، برہان کا بھی تذکرہ۔ بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک برہان آئی، دلیل آئی، جو دلیل دنیا کی ساری دلیلوں کو باطل کر دے، اسے مسلمانوں صاحبان ایمان کی نظر میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک برہان آئی، وَأَنزَلْنَا
اور اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے نور مبین بھیجا، برہان بھی بھیجی، نور بھی بھیجا، معجزہ بھی بھیجا، نور بھی بھیجا۔ یہ معصومین جس طرح بھی آئے، کیفیت نور میں آئے۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر نور تھے تو شکل بشر میں کیسے آئے، اگر نور تھے تو لباس بشر میں کیسے آئے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں واضح طور پر آیت موجود ہے کہ جناب مریم جب اپنے حجرے میں موجود تھی تو جبریل امین شکل بشر میں آئے، مکمل انسان کی صورت میں عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اس طرح آئے کہ جناب مریم نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میں پردہ دار اور صاحب عصمت بھی ہوں، تو میرے کمرے میں آیا کیسے؟ جبریل نے کہا غم نہ کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، میں تمہیں ایک صالح بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مریم نے کہا میں کیسے بیٹے کی ماں بن سکتی ہوں جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ قادر مطلق ہے، وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، پھر بات تو صرف اسی مرحلے پر سوچنا چاہیے۔ یہ سائنٹیفک دور کے لوگ جو ہر بات پر دلیلیں طلب کرتے ہیں، ہم جب کسی معجزے کی بات کریں تو یہ انکار کرتے ہیں ساری کائنات کی سائنس مل کر بغیر ماں باپ کے اتصال کے کوئی بیٹا پیدا تو کر دے۔ معجزہ عیسیٰ کی تخلیق، دیکھیں بڑی توجہ۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے قرآن کی آیت کا واقعہ بیان کیا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں عزیزان محترم کہ جبریل تو سارے مسلمانوں کی نگاہ میں صرف نور ہے نا۔ اللہ اللہ، نہیں توجہ فرمائی اس جملے پر۔ جبریل اور فرشتے تو محض نور ہے نا، محض نور ہیں، ان میں تو کوئی اور جنبہ ہے ہی نہیں نا سوائے نور کے، نور ہی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے شکل بشر میں آئے، دو آنکھیں بھی تھی، دو ہاتھ بھی تھے، ایک چہرہ بھی تھا، دو لب بھی تھے، مکمل بشر سویہ کی نظر میں آئے، مکمل انسان کی صورت میں جناب مریم کے پاس آئے۔ تو جو جبریل نور کی کیفیت میں پیدا ہونے والا جبریل اگر اللہ کے حکم سے ایک بشارت دینے کے لیے شکل بشر میں زمین پر آ سکتا ہے اور اس سے اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو رسول کائنات میں بشیر بھی بن کر آیا، نذیر بھی بن کر آیا، سراج منیر بھی بن کر آیا۔ یا علی یا علی، دیکھیں آپ توجہ ہے نا عزیزان محترم، بشیر بھی بن کر آیا۔ جبریل تو ایک بشارت دینے آیا تھا، جبریل تو ایک بشارت عیسیٰ دینے کے لیے آئے تھے نا۔ اس نبی کے لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو اگر جبریل شکل بشر میں زمین پر آ جائے تو مان لو گے محمد کا نور ازلی اگر تمہارے لیے رحمت بن کر شکل بشر میں آ گیا، دادا فرمائے تمہارے لیے میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ اعجاز زمین پہ بھیج دیا، خیر مصلحت اس کی، اسے تو نور بنایا تھا آسماں کے لیے۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مقام نور پر رہنے والا اس عالم کثیف میں آ گیا، وہ عالم لطیف کا باسی، اللہ اللہ، وہ عالم لطیف کا باسی اس عالم کثیف میں آ گیا، وہ نورانی محفل میں رہنے والا مکے مدینے کے بھیڑے چرانے والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ 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 اللہ، اندازہ تو کریں، ارے یہ میرے پیغمبر کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا کرم، اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ نور ازل ہے، نور محمد، نور ازلی، نور علی، نور ازلی،
نور فاطمہ، نور ازلی، نور حسن، نور ازلی، نور حسین، نور ازلی، نور علی ابن الحسین، نور ازلی، نور باقر، نور ازلی، نور جعفر صادق، نور ازلی۔ اگر یہ نور اپنے کمال کی منزل پر پہنچے تو پردہ غیب میں سمٹ کر بھی کائنات کو منور کر رہا ہے۔ نور ہے۔ نہیں، آپ نے میرے جملے پہ توجہ نہیں فرمائی۔ اگر یہ نور نہ ہوتا، دیکھیں ایک عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ توجہ فرمائیں، اگر یہ نور نہ ہوتا تو اب تک زندہ کیسے؟ میں نے کہا نا کہ نور کو موت نہیں آتی۔ نور اگر موت کو قبول کرے تو یہ اس کا اختیار ہے، اختیار ہے۔ ملک الموت جب ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم تو بڑے ہاتھ پیر مارتے ہیں کسی طرح ملک الموت سے جان چھوٹ جائے، لیکن معصوم موت کو قبول کرتا ہے مرضی الہی کے لیے۔ موت کو بھی نہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے، انتقال کو قبول کرتا ہے، مراجعت کو قبول کرتا ہے۔ اپنے مرکز پر جانے کے لیے معصوم بے چین رہتا ہے۔ ارے اندازہ تو فرمائیں عزیزان محترم، اپنے مرکز پر جانے کے لیے معصوم بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز یہ نہیں ہے، اس کا مرکز زمین نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیں، خدا کے لیے سمجھ لیں، میں بڑی اہم گفتگو سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کل کی مجلس سے ریلیٹ کر رہا ہوں گفتگو کو، تاکہ جو دوست میرے آج آئے ہیں جو کل نہیں آ سکے وہ اس مقصد کو سمجھ جائیں کہ ہم اس عنوان کے تحت کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ معصوم اپنے مرکز کی طرف جانے میں تأمل نہیں کرتا، چونکہ ہمارا مرکز آسمان نہیں ہے، زمین ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ زبان سے سب کہتے ہیں، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے کا مسلمان بھی یہی کہتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف لوٹیں گے، مگر ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ گئے خیبر کی طرف، لوٹ آئے رسول اللہ کی طرف۔ بات توجہ، اللہ کی طرف کا، ارے اندازہ تو کرے، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو، اور جو ہے بھائی مولا سلامت رکھے۔ دیکھیں نا بھائی، جب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ کی طرف جاؤ، ادھر کیوں آ رہے ہو؟ آیت پڑھنا اور بات ہے، آیت پر عمل کرنا اور بات ہے، آیت کو سمجھنا اور بات ہے، لیکن کیوں زمین پہ رہنے والا اپنے مرکز کو نہیں چھوڑتا؟ وہ چاہتا ہے میں یہی رہوں۔ یہ ہے آسمان کے لیے، ان کا مرکز حقیقی عالم لطیف ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہاں عظمت معصومین پر بلند ترین صلوات بھیجے۔ اپنے مرکز کی طرف گیا تو اتنی تیزی سے گیا کتنے کرے عبور کر گیا۔ عزیزان محترم، گفتگو یہ ہے اس تمہید کے بعد کہ خالق کائنات نے جب آدم کو خلق کیا تو کائنات خلق کر چکا تھا۔ اب توجہ فرمائیں آپ، آدم کو جب خلق کیا آسمان خلق ہو چکا تھا، زمین خلق ہو چکی تھی، زمین کی مٹی خلق ہو چکی تھی، اسی مٹی سے تو بنایا۔ اور بنایا بھی آسمان کے لیے نہیں، زمین کے لیے بنایا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم بنے تھے زمین کے لیے، اسی لیے تو 900 برس رہ گئے۔ یہ بنے تھے آسمان کے لیے۔ میرے کسی بھی امام کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، جلدی سے اپنے مرکز کی طرف سے صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد۔ یہ زمین کے لیے دیکھیں، ہاں آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی 900 برس رہا، کوئی 450 برس رہا، کوئی 800 برس رہا، کوئی 1700 برس رہا، کوئی 250 برس رہا۔ زمین کے لیے بنے تھے، زمین کے لیے بنے تھے۔ اور اس نور کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی زمین پر نہیں ہے۔ ارے بہت توجہ عزیزان محترم، وہ زمین پر نہیں ہے، وہ گہرے سمندروں کے نیچے۔ اس لیے کہ یہ سائنس نے اصول طے کیا ہے کہ سمندر کی سطح سے جب آپ سمندر کی تہہ کی طرف جائیں گے تو وہاں آسمان اور زمین کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمندر کی لہروں کے نیچے پوری کائنات نور ہے، تو نور اپنے مرکز پر ہے۔
نہیں آپ نے سائنٹیفک تھیوری کو نہیں متوجہ کیا، پھر توجہ فرمائے دوستو. میرے مولا نے کہا، میرے معصوم نے فرمایا، آج سے 1400 برس پہلے فرمایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی پیدا کیا، پانی کو اکٹھا کیا، نالوں کو دریاؤں میں گرایا، دریاؤں کو سمندروں میں گرایا، سمندروں کی لہریں بنائیں، لہروں سے موجیں بنائیں، موجوں سے حباب بنائے، موجوں سے حباب بنائے، اور انہی لہروں میں ایک برقی لہر کو شامل کر دیا. برقی لہر کو کب کہا تھا معصوم نے؟ 1400 برس پہلے کہا تھا. 1400 برس پہلے کہا تھا کہ پانی کی برقی لہروں میں، پانی کی لہروں میں برقیات موجود ہے، بجلیات موجود ہے. اب یہ تمہاری سائنس کا قصور ہے. معصوم نے تو 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا. آج دنیا سائنس نے ترقی کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس بلب میں جو روشنی آ رہی ہے وہ ایک سوئچ سے آ رہی ہے، سوئچ میں جو بجلی ہے وہ ایک لائن سے آ رہی ہے، لائن میں جو بجلی ہے وہ ایک میٹر سے آ رہی ہے، میٹر میں جو بجلی ہے وہ ایک پول سے آ رہی ہے، پول میں جو بجلی ہے وہ ایک ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں جو بجلی ہے وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، پاور ہاؤس میں جو نور ہے وہ پانی سے آ رہا ہے، نور پانی سے آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا آخری امام بھی زمین میں نہیں ہے، مرکز نور پہ بیٹھا ہے. مل کر صلوات بھیج دینا محمد. مرکز نور پہ آدم کو خلق کیا تو کائنات خلق ہو چکی تھی، زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکا تھا، چاند بن چکا تھا، سورج بن چکا تھا، اجنہ جن تخلیق ہو چکے تھے، اگر اور تخلیق ہو کر زمین میں آ بھی چکے تھے. اگر جن تخلیق نہیں ہوئے تھے تو یہ قوم جن ہی سے تو تھا، شریف آدمی جو اوپر گیا تھا. قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ تو تھا ہی جنوں میں سے. تو یہ جنوں میں سے تھا نا، آگ سے بنا تھا نا، تو زمین سے ہی تو گیا تھا. تو جن تخلیق ہو چکے تھے، فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، انہوں نے تو سجدہ کیا. جنت بن چکی تھی، اسی میں تو آدم گئے. توجہ فرمائے نا جان محترم. یعنی ساری کائنات تو بن چکی تھی، وہ مسجود ہو چکا تھا، وہ معبود ہو چکا تھا. یہ ساری کائنات، بہت توجہ، یہ آدم بنے کائنات کی. میرے مولا مجھے طاقت دے کہ میں اہم ترین مرحلہ تقریر سے گزر جاؤں اور آپ کی سماعتوں میں وہ فکر اونڈیل دوں جو نجف کے دروازے سے بھیک میں نے حاصل کی ہے آج کی مجلس کے لیے. مگر توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی، اور وہ یہ ساری کائنات خلق ہو چکی تھی آدم سے پہلے. آدم بنے اس کائنات کی خلقت کے بعد، آدم بنے. اس لیے اگر میں آدم سے پوچھوں، آدم آپ بتائیں گے کہ آسمان کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بنی، آپ بتائیں گے کہ سورج کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ نظام شمسی کو کون کنٹرول کر رہا ہے، آپ بتائیں گے کہ سیارے کتنے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ایتھر میں کیسے کروس کی جا رہی ہیں، آپ بتائیں گے کہ فضا کیا ہے، آپ سمجھائیں گے کہ خلا کیا ہے. آدم آپ بتائیں گے کہ کرۂ جماعت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ کرۂ برور کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ عرش اول کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ چاند کی ماہیت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ ستاروں کا فنکشن کیا ہے. آدم آپ بتائیں گے کہ کہکشاں کیا ہے. آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بچھی. آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کو خدا نے پہاڑوں کی میخیں لگا کر اسے سنبھالا کیسے. آپ بتائیں گے آسمان ٹھہرا کیسے. آپ بتائیں گے دریا بنے کیسے، سمندر بنے کیسے، چرند بنے کیسے، پرند بنے کیسے، وحش بنے کیسے، طیور بنے کیسے، ملک بنے کیسے، حور بنے کیسے. آپ نہیں بتا سکتے فرشتے کیسے بنے. جبریل کب پیدا ہوا، میکائیل کب پیدا ہوا، اسرافیل کب پیدا ہوا، جنت کب بنی، سلسبیل کب بنا، طور سینا کب بنا، سلسبیل کب بنی، لوح محفوظ کب بنا، مقام قدس کب بنا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل کب بنی، بحر نور کب بنی، شجر طوبہ کب بنا. آپ بتائیں گے. آدم کہیں گے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرے سے پہلے تخلیق ہو چکے تھے. مگر ایسے میں مجھے ایک آواز آئے گی، آدم سے کیوں پوچھتا ہے، آدم بعد میں پیدا ہوئے، کائنات پہلے بنی. ہم سے پوچھ کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد. جب یہ کائنات نہ تھی ہم تھے، آسمان بن رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، زمین بن رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، سمندر بن رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، سورج بن رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، کہکشاں ترتیب پا رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، کائنات عدم سے وجود میں آ رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. ہمیں پتا ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے.